الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے کتاب لمعۃ الاعتقاد کا تیسرا درس شروع کرنے جا رہے ہیں، چوتھا درس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ کل سے ہم نے کتاب کے مقدمے سے کتاب کی قرأت اور تشریح کا آغاز کیا تھا، اور آج بھی اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ تو کل کے درس میں صاحب کتاب نے کتاب کے مقدمے میں جن چیزوں کا ذکر کیا کہ سب سے پہلے بسم اللہ سے کتاب کا آغاز کیا، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد اس بات کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العزت کی ہر جگہ اور ہر زبان میں تعریف کی جاتی ہے، اور ہر جگہ اور ہر زمان اور ہر مقام پہ اسی کی عبادت کی جاتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی وسعت علم کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت کا علم کامل ہے اور ہر چیز کو محیط ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی عظمت اور کبریائی کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العزت ہر قسم کے شبیہ، ہر قسم کے ند اور ہر قسم کے مثیل سے منزہ اور مبرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ہر وجوہ سے صفات باکمال ہیں۔ پھر ان صفات کا ذکر کیا کہ جن سے اللہ تعالیٰ منزہ اور مبرہ ہے، کہ اللہ رب العزت کی ذات بابرکات بیوی یا اولاد کی ضروریات سے منزہ اور مبرہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت کے حکم کی تنفیذ کا ذکر کیا کہ اللہ جل شانہ جس چیز کا ارادہ فرما لیں اور جو اللہ رب العزت فیصلہ کر دیں، کوئی اس کو نافذ ہونے سے روکنے والا نہیں، نہ کوئی بادشاہ اپنی بادشاہت کے بل بوتے پر، نہ کوئی اپنے جتھے اور جماعت کے بوتے پر، نہ ہی کوئی مال و منال کے بل بوتے پر اس کو روک سکتا ہے۔ پھر صاحب کتاب نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت کی عظمت اور اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کی یہ شان ہے کہ انسانی عقول کے اندر یہ قوت نہیں ہے کہ وہ اس کا تصور کر سکیں، اس کی مثال بیان کر سکیں، اور اس کی صورت اپنے ذہن کے اندر اس کا خیال لا سکیں۔ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد آج ہمارا درس اس کے اگلے امور سے شروع ہو رہا ہے۔ ان کا تذکرہ صاحب کتاب نے فرمایا، لہ الاسماء الحسنى، لہ الاسماء الحسنى، یعنی یہ لام اختصاص کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت کے تمام نام اور اللہ تعالیٰ کے لیے بڑے اچھے اور بابرکت نام ہیں۔ یعنی الاسماء الحسنى، حسن کا معنی یہ ہے کہ جو اپنے حسن و خوبی کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، ان کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی عیب اور کمزوری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام نام اچھے اور بابرکت ہیں۔ لہ الاسماء الحسنى، اللہ رب العزت کے لیے اچھے اور بابرکت نام ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ قرآن کریم میں 4 مقامات پر کیا ہے اپنے اسماء حسنہ کا، کہ اللہ رب العزت کے لیے اسماء حسنہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام ہیں، اچھے اور بابرکت نام ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيًّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ دوسرے مقام پہ فرمایا، اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى۔ تیسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا، واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى۔ اور چوتھے مقام پہ فرمایا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے حوالے سے جو ضابطہ اور قواعد ہیں یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اللہ رب العزت کے تمام نام اچھے اور بابرکت ہیں،
دوسرا، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی تعداد غیر محصور اور غیر معین ہے، اور تیسرا، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ توقیفیہ ہیں، یعنی ہم وہی نام اللہ رب العزت کے لیے پکار سکتے ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مقدس میں نازل فرمایا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلایا۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ مشتقہ ہیں، یعنی ہر اللہ تعالیٰ کا اسم پاک صفت کو متضمن ہے۔ اس کے بعد فرمایا والصفات العلا، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء حسنہ ہیں، والصفات العلا یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے باکمال صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات علیہ ہیں۔ یعنی اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات صفات کمال ہیں، جن کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی حیات ہے تو یہ بھی کمال کی انتہا کو پہنچی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی سمع، بصر، یہ تمام صفات اللہ تعالیٰ کی، اور باقی جتنی صفات ہیں تمام صفات باکمال ہیں، ان کے اندر کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے سب سے اعلیٰ مثال ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ رب العزت کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے الرحمن علی العرش استوى، کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے۔ استوا کا جب تذکرہ کیا کہ اللہ جل شانہ عرش پر مستوی ہے، تو عرش پر مستوی ہونے کا معنی کیا ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر ای اعلی واستقر، استوا کا معنی اعلی یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہوا، واستقر اور اللہ تعالیٰ نے عرش پر قرار پکڑا، جس طرح کہ اللہ جل شانہ کی ذات بابرکات کو لائق ہے، اب اس کی شان اور عظمت کے لائق ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے الرحمن علی العرش استوى، اس کی تفسیر آگے آ رہی ہے تفصیل کے ساتھ، ہم اس موقع پر اس کی تفصیل بیان کریں گے، لیکن یہاں اتنی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت کی یہ صفت کہ اللہ رب العزت کہاں پر ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں خود فرمایا الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، رحمان عرش پر مستوی ہوا، مستوی کا معنی ای اعلی واستقر، بلند ہوا اور اس نے قرار پکڑا جیسے اللہ جل شانہ کی شان کو لائق ہے۔ بعض علماء نے اس کے معنی میں، بعض لوگوں نے، بعض فرق جو ہیں مبتدعہ، انہوں نے اس میں تحریف کرتے ہوئے استوا کا معنی کیا ہے استولا، استولا یعنی غالب ہوا، اللہ تعالیٰ نے عرش پر غلبہ حاصل کیا، جیسا کہ معتزلہ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے استولا، کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر غلبہ حاصل کیا، لیکن یہ حقیقت کے خلاف ہے، یہ معنی درست نہیں ہے۔ اس کا یہی معنی درست ہے جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، ای اعلی واستقر یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہوا اور اللہ تعالیٰ نے عرش پر قرار پکڑا جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کو لائق ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب نے اس مقدمے کے اندر ہی ایک قاعدہ عامہ بیان کیا ہے، اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس دور میں، جس دور میں یہ کتاب تالیف کی گئی، تو اس دور کے اندر ایسے فرق ان کا ظہور ہو چکا تھا، اور جو کہ ان میں سے بعض اللہ تعالیٰ کی صفات، اسماء و صفات دونوں کا انکار کرتے تھے، اور یہ فرقہ وہ ہے جسے کہا جاتا ہے المعطلہ یا الجہمیہ۔ معطلہ کا معنی، تعطیل کا معنی کیا؟ انکار کرنا، انکار کرنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات دونوں کا انکار کرنے والے تھے، اور اس فرقے کا بانی تھا جہم ابن صفوان، جہم ابن صفوان، اس لیے اس فرقہ کو الجہمیہ بھی کہا جاتا ہے، اس فرقہ کو الجہمیہ بھی کہا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنے والے۔ دوسرا فرقہ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کو تو مانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے تھے، یعنی المعطلہ، یہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات دونوں کے منکر، جن کو الجہمیہ بھی کہا جاتا ہے، اور جہمیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے سربراہ، اس فرقے کے سربراہ کا نام تھا جہم ابن صفوان، جہم ابن صفوان، جس نے اس نظریے کا آغاز کیا۔ تو دوسرا فرقہ ہے المعتزلہ، المعتزلہ
معتزلہ کا وہ اللہ تعالیٰ کی اسماء کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں۔ اور تیسرا فرقہ جس کا اس دور کے اندر زور تھا وہ تھے الاشاعرہ۔ الاشاعرہ جو ہیں یہ اللہ جل شانہ کی 7 صفات کو مانتے ہیں جن کو وہ صفات معنی کہتے ہیں، الاشاعرہ۔ اور یہ فرقہ جو تھا ان کو اشاعرہ اس لیے کہا جاتا ہے الاشاعرہ کہ یہ ابو الحسن الاشعری کے پیروکار تھے۔ اس فرقے کا بانی ابو الحسن الاشعری تھا، اور اس فرقے والے لوگ اللہ تعالیٰ کی 7 صفات کو مانتے ہیں من وعن، اور ان کو کہتے ہیں صفات معانی ان کو مانتے ہیں۔ مثلا یہ اللہ تعالیٰ کی حیات، علم، قدرت، کلام، ارادہ، سمع اور بصر، اس کو تو اسی طرح مانتے ہیں، یعنی 7 صفات۔ باقی میں تعویل کرتے ہیں، جس طرح کہ میں نے اس کی مثال پہلے درس کے اندر بھی بیان کی تھی کہ ید سے مراد اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں لیتے، بلکہ ید سے مراد قدرت لیتے ہیں۔ اسی طرح اس لیے میں نے ایک مثال بیان کی تھی کہ آپ وہ لوگ جو یہ نظریہ رکھتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں اشاعرہ والا، جو اشاعرہ ہیں، تو وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں یہ الفاظ آتے ہیں تو والذی نفس محمد بیدہ، کہ آپ کے یہ ارشاد گرامی کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں، یعنی ید کا معنی وہ قبضہ قدرت کرتے ہیں۔ تو صاحب کتاب نے یہاں پہ یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ رب العزت کی صفات کے بارے میں جو قاعدہ بیان کیا، اور وہ قاعدہ کیا ہے؟ اثبات ما اثبت اللہ لنفسہ فی کتابہ او علی لسان رسولہ، اثبات ما اثبتہ لنفسہ او اثبتہ لہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس چیز کو ثابت کرنا جو اللہ رب العزت نے اپنے لیے قرآن پاک میں بیان کی ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے وہ اوصاف بیان کیے ہیں، ان کو قبول کرنا من غیر تحریف ولا تعطیل ولا ومن غیر تکییف ولا تمثیل، بغیر اس کے معنی کو بدلنے کے، بغیر اس کو انکار کرنے کے، اور بغیر اس کی کیفیت بیان کیے، اور بغیر اس کی مثال بیان کرنے کے۔ صاحب کتاب نے اپنے مقدمے میں جو فرمایا، تو فرماتے ہیں اسی یہ قاعدہ بیان کرتے ہوئے موصوف بما وصف به نفسہ فی کتابہ العظیم، اللہ رب العزت کے لیے وہ وصف بیان کیا جائے گا، وہ صفات بیان کی جائیں گی جو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب عظیم کے اندر بیان کی ہیں۔ وعلی لسان نبیہ الکریم، اور جو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو پہنچائی ہیں۔ کیوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی کچھ بیان فرماتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى وکل ما جاء فی القرآن او صح عن المصطفیٰ علیہ السلام، تمام وہ اللہ تعالیٰ کی اوصاف، اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ جو قرآن پاک میں وارد ہوئے ہیں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں، من صفات الرحمن، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے، وجب الایمان بہ وتلقیہ بالتسلیم والقبول، ان پر ایمان لانا واجب ہے، اور ان کو تسلیم کرنا اور ان کو قبول کرنا یہ واجب ہے۔ یعنی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کو جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کی، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان کی، اور وہ حدیث صحیح سند سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان پر ایمان لانا واجب ہے۔ اس کے بعد یہ تو ذکر کیا کہ یہ واجب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چند امور ان سے اجتناب کرنا بھی لازمی ہے، چند امور سے اجتناب کرنا بھی لازمی ہے۔ وہ امور کیا ہیں؟ تو فرماتے ہیں وَتَرْكُ التَّعَرُّضِ لَهُ بِالرَّدِّ، کہ ان چیزوں سے بچتے ہوئے ان پر ایمان لانا واجب ہے۔ وہ چیزیں کون سی ہیں؟ بالرد، الرد، رد کا معنی کیا ہے؟ پہلی چیز ذکر کی الرد، تو رد کا معنی ہے التکذیب والانکار، التکذیب والانکار،
کسی چیز کو مسترد کر دینا، ریجیکٹ کر دینا یا اس کا انکار کر دینا۔ تو رد کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو جھٹلانا یا اس کا انکار کر دینا کہ ہم نہیں مانتے۔ جس طرح کے خواہ وہ انکار کلی طور پر ہو، خواہ وہ انکار کلی طور پر ہو، جس طرح کے معطلہ نے کیا، جہمیہ نے کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا انکار کر دیا، یا جزئی طور پر ہو، جزوی طور پر ہو، جس طرح کے معتزلہ نے کیا اور اشاعرہ نے کیا کہ معتزلہ نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا اور اشاعرہ نے 7 صفات کو مانا، باقی کے اندر تعویل کی۔ تو رد کا معنی ہے کہ کسی چیز کو جھٹلانا یا اس کا انکار کر دینا۔ دوسری چیز جس سے بچنا لازمی ہے، پہلی چیز فرمایا الرد و ترک ترز لہو بالرد و تعویل، دوسری چیز ہے تعویل۔ تعویل کا معنی کیا ہے؟ تعویل کا لفظ جو ہے قرآن پاک میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک معنی تو اس کی تفسیر، تعویل کا معنی اس کی تفسیر، جس طرح کہ سورہ یوسف کے اندر آیا ہے وَمَا كُنَّا بِتَعْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ، ہم خوابوں کی تفسیر اور تعبیر سے عالم نہیں، واقف نہیں ہیں۔ ایک معنی اس کا تفسیر کرنا، دوسرا معنی ہے کہ التعویل کا معنی کہ اس کی حقیقت کے برخلاف اس کا معنی بیان کرنا، اس کی حقیقت کے برخلاف اس کا معنی بیان کرنا۔ تو یہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مفہوم اللہ تعالیٰ کی منشا اور مراد کے خلاف بیان کرنا، یہ ہے تعویل، یہ ہے تعویل۔ کیوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کی صفات یا متشابہ آیات، ان کے معنی کی حقیقت کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کا معنی یا اس کے معنی اور مفہوم کے اندر تحریف کرنے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ تو تعویل کا معنی کہ اس کا اپنی طرف سے کوئی مفہوم بیان کرنا جو حقیقت کے خلاف ہو، یعنی حقیقت کے برخلاف اس کا مفہوم بیان کرنا، اس سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ تیسری چیز جو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں والتشبیہ، تشبیہ سے بچتے ہوئے۔ تشبیہ کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو یا اللہ تعالیٰ کی ذات کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے مشابہ قرار دینا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فلاں چیز کے مشابہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، اللہ تعالیٰ کا ید، اللہ تعالیٰ کا وجہ کریم فلاں کے مشابہ ہے۔ تو یہ شریعت میں حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو یا اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی ذات یا صفات کے ساتھ تشبیہ دینا حرام ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز جو بیان کی جس سے بچنا چاہیے وہ ہے التمثیل، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مثال بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے مثال بیان کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز ثابت کرنا، جس طرح کی کوئی کہے ید اللہ کا ایدینا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی طرح ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، وسمعہ، اور اللہ تعالیٰ کی سماعت بھی ہماری سماعت کی طرح ہے۔ تو یہ تشبیہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، یہ جائز نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تضربوا للہ الامثال، اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق کی مثالیں بیان نہ کرو۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ۔ پانچویں چیز جو ہے وہ ہے کہ التکییف، تکییف کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت بیان کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کے ید کا ذکر ہے تو کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر ہے تو کہنا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح عرش پر مستوی ہے۔ تو یہ مثال بیان کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ کیوں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی کنہ اور حقیقت کو جانتا ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے یہ چیزیں قرآن پاک میں بیان کی، جس طرح پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان کیا اور آپ سے ثابت ہے صحیح سند کے ساتھ، ان پر ایمان لانا لازمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے یہ تمام آیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، سارا قرآن ان کے نازل ہوا اور قرآن پاک کے حافظ تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہیں کیا کہ جب ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو ابلیس کو کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ آپ کو کس چیز نے منع کیا تھا کہ اس کو آپ سجدہ کریں جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو صحابہ کرام نے کبھی نہیں پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں، جس طرح وارد ہوا۔ کیوں کہ جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان بالغیب رکھتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہمارے پاس کیفیت معلوم نہیں ہے، تو یہ میں نے ذکر کیا کہ یہ قاعدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ القول فی الصفات کالقول فی الذات، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بھی وہی نظریہ رکھنا چاہیے جو ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات کے بارے میں نظریہ ہے۔ اسی طرح یہ آیت صحابہ اکرام بھی پڑھتے تھے، الرحمن علی العرش استوى، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائی، لیکن کسی نے کبھی نہیں پوچھا کیف الاستواء یا کیف استوى، کہ اللہ رب العزت عرش پر کیسے مستوی ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب فرماتے ہیں وما اشکل من ذلك وجب اثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، اور جو وما اشکل من ذلك وجب اثباته لفظا، جس چیز کا ہمیں معنی معلوم نہیں وہ مشکل ہے یعنی متشابہ ہے، تو اس کا جس طرح جو الفاظ اس کے بارے میں وارد ہوئے ہیں ان پر ایمان لانا اسی طرح ہمارے لیے ان کو ثابت کرنا اور ان پر ایمان لانا واجب ہے، اور ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اس کے معنی سے تعرض کریں اور اپنی طرف سے اس کا کوئی معنی بیان کریں، جس کا معنی یہ ہے کہ صاحب کتاب نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ قرآن پاک کی وہ نصوص جو اللہ تعالیٰ کی صفات با کمال کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں۔ وہ قرآن پاک کی نصوص، کتاب و سنت کی وہ نصوص، قرآن و حدیث کی وہ نصوص کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات با کمال کا تذکرہ ہے، ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک محکم کا معنی واضح و جلی، واضح و جلی، کہ جس کا مفہوم بالکل واضح ہے، اور دوسری قسم کی وہ ہیں جو مشکل خفی، جن کا مفہوم مشکل ہے، واضح طور پر بیان نہیں کیا گیا۔ تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی جو آیات کریمہ ہیں، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، قرآن پاک کی آیات ایسی بھی ہیں کہ جو محکمات ہیں، جن کا معنی بالکل واضح ہے، اور دوسری ایسی بھی ہیں کہ جو متشابہ ہیں۔ محکمات کی مثال یوں سمجھیے جس طرح اقیم الصلاۃ، آتوا الزکات، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، تو یہ محکم کی مثال ہے کہ ان کا معنی بالکل واضح ہے۔ اور دوسرا متشابہ آیات، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے حروف مقطعات ہیں قرآن پاک کے شروع میں، الف لام میم، تو یہ متشابہ ہیں۔ تو اللہ صفات کے اعتبار سے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات با کمال کے بارے میں قرآن و سنت کی نصوص وارد ہیں، مثلا حیات ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، تو ان کا معنی بالکل واضح ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، ان پر بھی ایمان لانا واجب ہے۔ اور دوسری جو مشکل ہیں یعنی متشابہ ہیں، جن کا مفہوم واضح نہیں ہے لیکن قرآن پاک میں ان کا بیان ہوا، تو اس کے بارے میں دو نظریے ہیں علماء کے کہ وہ جو آیات مشکل ہیں ان کو دوسری آیات کے روشنی میں ان کی تفسیر اگر مل جائے تو ٹھیک، اگر اس کی تفسیر نہ ملے تو پھر اپنی طرف سے کوئی معنی ان کا بیان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ اللہ اس کے بارے میں یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا وجہ کریم ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ید ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت استوا ہے، تو ان کے بارے میں جو نصوص وارد ہیں تو ان کو اسی طرح ماننا لازمی ہے کہ جس طرح قرآن و حدیث میں وارد ہوئی۔ یہ آگے چل کر بات آئے گی، لیکن مثال کے طور پر میں یہاں ذکر کر دیتا ہوں۔ اور یہ نظریہ تمام صحابہ اکرام کا، اور اس کے بعد تابعین کا، اور چاروں ائمہ اکرام کا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، سب کا یہی نظریہ ہے۔ تو جس طرح کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا اس آیت کے بارے میں، اور اس کی تفصیل ڈیٹیل آگے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے، تو امام صاحب نے وہی جواب دیا جو یہاں پر صاحب کتاب نے عقیدہ ذکر کیا اہل سنت والجماعت کا، کہ الاستواء معلوم، کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا قرآن پاک سے معلوم ہے، کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى،
اور والکیف مجہول، لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے، اس کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں۔ والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا یا ٹوہ لگانا یہ بدعت ہے۔ تو یہی نظریہ تھا صحابہ کرام کا۔ تو جو اللہ رب العزت نے جو ذکر کیا قرآن پاک کی اس آیت میں، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی نصوص کے حوالے سے لوگوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک طریقہ ہے الراسخون فی العلم، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والراسخون فی العلم، جو علم کے اندر پختہ کار لوگ ہیں، جو علم کے اندر پختہ لوگ ہیں، کتاب و سنت کے علم سے واقف لوگ ہیں، تو ان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جو آیات واضح اور جلی ہیں، محکم ہیں، یا جو آیات متشابہ ہیں اور خفی اور مشکل ہیں، دونوں کے بارے میں ان کا یہ نظریہ ہے کہ یقولون آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، یہ سب کی سب آیات اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، وہ ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو فتنہ پرور ہیں، جن کے اندر ٹیڑھ پن پایا جاتا ہے، جو لوگوں کے اندر فتنہ بپا کرتے ہیں، ان کی مذمت کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، نہیں جی، اور ان کا اپنی طرف سے مطلب بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ، لوگوں کے اندر فتنہ بپا کرنے کے لیے، وابتغاء تعویلہ، اور اپنی طرف سے ان کا غلط مفہوم بیان کرنے کے لیے، اپنی طرف سے اس کا غلط مفہوم بیان کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس نظریے کی تردید کر دی۔ اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ ان کی حقیقت اور صحیح معنی کو صرف اللہ جانتا ہے، یہ نہیں جانتے جو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور جو غلط معنی بیان کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ دو قسم کے جو نصوص کے حوالے سے لوگوں کی قسمیں بیان کی، ایک ہے الراسخون فی العلم، جو علم میں پختہ لوگ ہیں، علم میں ماہر لوگ ہیں، کتاب و سنت کا علم، حقیقی علم رکھتے ہیں، تو وہ جو بھی آیات ہیں، خواہ وہ محکم ہیں اور متشابہ ہیں، کہتے ہیں کہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں، ان پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ جن کا معنی واضح ہے اس کا معنی بیان کرتے ہیں، جس کا معنی واضح نہیں اس کا معنی اللہ تعالیٰ کی طرف لٹا دیتے ہیں، اس کا معنی اللہ تعالیٰ کی طرف لٹا دیتے ہیں۔ اس لیے صاحب کتاب نے کہا وَمَا أَشْكَلَ مِنْ ذَلِكَ، اس میں جو مشکل ہے، جن نصوص کے اندر جن کا معنی واضح نہیں ہے، وَجَبَ إِثْبَاتُهُ لَفْظًا، ان کو لفظی طور پر ثابت کرنا ہمارے لیے واجب ہے، کہ جس طرح قرآن پاک میں وہ وارد ہوئی ہیں۔ وَتَرْكُ التَّعَرُّض لِمَعْنَاهُ، اور اس کے معنی کی ٹوہ میں لگنا اور اس کی حقیقت کی ٹوہ میں لگنا، یہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ وَنَرُدُّ عِلْمَهُ إِلَىٰ قَائِلِهِ، ہم اس کا علم اس کے قائل کی طرف لٹاتے ہیں، یعنی اس کا حقیقی علم اللہ کے پاس ہے۔ وَنَجْعَلُ عُهْدَتَهُ عَلَىٰ نَاقِلِهِ، اور بیان کرنے والے نے جس طرح ہمیں بیان کیا ہم اس کی ذمہ داری اس پہ ڈالتے ہیں۔ اتباعا لطریق الراسخین فی العلم، کہ راسخین فی العلم کے طریقے کی اتباع کرتے ہوئے، جن کی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مبین کے اندر تعریف کی ہے۔ والراسخون فی العلم یقولون بہ کل من عند ربنا، کہ اور راسخون فی العلم کہتے ہیں کہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں تمام آیات۔ اور اللہ تعالیٰ نے فتنہ اور اس کی غلط تعویل پیش کرنے والے، متشابہ آیات کے پیچھے پڑنے والے اور ان کی ٹوہ میں لگنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو وہ پیروی کرتے ہیں متشابہات کی، انہی کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں فتنہ بپا کرنے کے لیے اور اس کا غلط مفہوم بیان کرنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما کر ان کی اس نظریے کی بھی تردید کر دی کہ یہ جو معنی بیان کرتے ہیں ان کے لیے کرنا جائز ہی نہیں، ان کو اس کے بارے میں علم ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس نظریے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا وما يعلم تاویلہ الا اللہ، کہ ان کی تعویل اور حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ صاحب کتاب نے یہ جو کہا کہ وجب اثباتہ لفظا، تو یہ سلف صالحین کی اس عبارت اس کا مفہوم ہے، جس طرح سلف کہتے امروہا کما جاءت، اللہ تعالیٰ کی صفات پر اسی طرح ایمان لایا جائے جس طرح وارد ہوئی ہیں قرآن و حدیث کے اندر، جس طرح ان کا ذکر ہوا ہے۔ اور
ترک التعرض کا معنی کیا ہے کہ ان کی اللہ تعالیٰ کی صفات کی حقیقت اور کیفیت اس سے گریز کیا جائے اور اس سے اجتناب کیا جائے۔ تو اس طرح آج ہم اپنا درس یہیں پہ ختم کرتے ہیں، تو اگلے درس کے اندر پھر اس کے بعد شروع کریں گے۔ ٹائم ہو گیا نا؟ اس کے بعد صاحب کتاب نے، تو ہاں یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو چند چیزیں صاحب کتاب نے ذکر کی ہیں کہ جن چیزوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے، ان میں سے ایک چیز رد، رد کا معنی کیا ہے، اور دوسرا التاویل، تاویل کا معنی کیا ہے، تیسرا التشبیہ، چوتھا التمثیل، اور پانچواں التکییف۔ ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ان کا معنی کیا ہے؟ سوال میں آ سکتا ہے ان میں سے کوئی چیز دے کر اس کے مختلف معنی کہ اس کا حقیقی معنی کیا ہے۔ اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو نصوص ہیں کتاب و سنت کی، اللہ تعالیٰ کی صفات با کمال کے بارے میں، تو ان کی دو قسمیں ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں، تو اس کے بارے میں بھی سوال آ سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی صفات با کمال کے بارے میں جو وارد نصوص ہیں، ان پر ایمان لانے کے اعتبار سے بھی لوگوں کی دو قسمیں ہیں، دو قسم کے نظریے ہیں، تو یہ بھی سوال کے اندر آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی چیزیں بھی جو کل کے درس میں تھیں، تو انشاءاللہ کل سوالات آپ تک پہنچ جائیں گے اور آپ ان کے جوابات۔ اور آخر میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ جو پروگرام بنایا تھا، تو جمعے کا دن تھوڑا سا نا یہ ہمارے لیے مشکل ہو رہی ہے، تو ہم اس کا دن تبدیل کرنا چاہتے ہیں کہ آئندہ سے درس انشاءاللہ، یہ میں نے نوجوانوں سے مشورہ تو نہیں کر سکا میں نے، ہاں جی، تو آئندہ سے یہ درس انشاءاللہ ہفتے کو اسی ٹائم ہوگا، لیکن ہفتے کے دن اور اتوار کے دن، سیٹرڈے اور سنڈے کو یہ درس ہوگا، اور الوجیز کا درس وہ اسی منگل اور بدھ کو ہوگا اور اسی ٹائم ہوگا عشاء کے بعد، اور وہ فقہ کی کتاب، اس کے اندر بھی بہت اہم مسائل ہیں، اور بالخصوص یہ درس جو آ رہا ہے اس کا یہ خصال فطرت کے بارے میں ہے، جن کا جاننا ہر مسلمان چھوٹے اور بڑے کے لیے ضروری ہے، تو اس میں بھی آپ شرکت کریں منگل کے دن عشاء کی نماز کے بعد اور بدھ کے دن عشاء کی نماز کے بعد۔ اللہ تعالی ہمارا اس دینی پروگرام میں شرکت کرنا قبول و منظور فرمائے ہمیں۔ تو یہ کوئز کا جو پروگرام ہے کہ آپ کو جو کویسچن بھیجے جائیں گے، تو ان کو فل کرنے کا، ان کا جواب دینے کا ٹائم آپ کے پاس ہفتے تک ہوگا، یعنی کتنے دن ہو گئے؟ اتوار سے ہفتہ تک، اتوار سے ہفتہ، اور آئندہ سے ہوگا سوموار سے ہفتہ۔ تو ان دنوں کے اندر آپ ان کے جوابات فل کر سکتے ہیں اور بھیج سکتے ہیں۔ اور ابھی رجسٹریشن کی تاریخ ابھی باقی ہے نا، 20 تاریخ تک، 20 سپٹمبر تک جو رجسٹریشن کروائیں گے وہ کمپٹیشن میں حصہ لے سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، اور ہمیں ہمارے علم کو علم نافع بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو بھی جہد اور محنت کرنے والے ہیں سب کی محنت کو قبول فرمائے، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ رکھے، دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔